وہ CCPO لاہور تھے, میری ان کے ساتھ یاد اللہ تھی, دوستی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے جوان جو ہیں وہ بڑے ڈی مورلائزڈ ہوتے ہیں اور ان کا مورال نہیں رہتا, موٹیویشن نہیں رہتی, آپ ایک موٹیویشن پہ لیکچر دو. میں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, جوانوں کو لیکچر میں نہیں دے سکتا. کہتے جی کیوں؟ میں کہا جی اپنے SP میرے حوالے کر دیں آپ. انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, جوانوں کو موٹیویٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں جی SP جو لاہور کے 6-7 ہیں وہ حوالے کر دیں. میں نے کہا جی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے SP نے کبھی کسی کے کندھے پہ رکھ کے تھپکی نہیں ماری, کبھی کسی کو پانی کی بوتل نہیں پلائی, کبھی کسی ماتحت کو انسان نہیں سمجھا, کبھی اس کے مسئلوں کو مسئلہ نہیں سمجھا, کبھی اس کے میڈیکل ایشوز کو نہیں سمجھا, کبھی اس کی ذاتی زندگی کے مسئلوں کو نہیں سمجھا. اللہ کے بندو, لیکچر سے موٹیویٹ ہونا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا. میرے پاس 30-35 لوگ کام کرتے ہیں, 30-35 میں 2-4 ایسے بھی ہیں جو جان دے سکتے ہیں میرے لیے. اس کی وجہ تنخواہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ میرا احساس ہے جو میں ان کا کرتا ہوں وہ میرا کرتے ہیں. میں احساس کروں نا اور امید کروں کہ صرف میری تنخواہ اور ڈیوٹی اور وردی نوکری کروا دے گی, نہیں کروائے گی. اصل بات یہ کہ میں نے ان کے کس کس وقت میں ان کو ساتھ کھڑے ہو کے میں نے محسوس کیا, کس طرح ان کا احساس کیا, کس طرح ان کے مسئلوں کو سمجھا, کس طرح. مجھے یاد ہے ایک ہمارے بڑے اچھے بڑی تھے, DPO جیلم تھے, ایک سب انسپیکٹر کا ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. کہتے یار آپ میں نے جانا ہے. میں نے کہا میں کسی بھی ایکسپیرینس سے گزرتا ہوں تو میں نے بھی جانا ہے. تو ہم رستے میں جو ہمارے ساتھ اسکواڈ تھا, بندے تھے, ہم گپ لگاتے لگاتے ان سے پوچھا ہے سب انسپیکٹر کیسا سی؟ اچھا وہ بار بار سارے کہ سر اللہ جنت جگہ دے, ہیگا بڑا راشی سی, ہیگا بڑا کرپٹ سی. اچھا وہ بار بار کہے, اب ایک کہے نہیں جو اللہ کے پاس چلا گیا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. خدا کی قسم ہم اس سب انسپیکٹر کے گھر پہ گئے, میری آنکھوں میں اتنے بڑے آنسو تھے. اس کے گھر پانی کا جو کولر ہوتا ہے اس کی ٹوٹی بھی ٹھیک نہیں تھی, اس کے گھر کی چھت ٹپکتی تھی, اس کے 6-7 بچے تھے. اس کے بچوں کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے اور میں نے کہا بھائی اس پہ تو جو یہ حرام کھاتا ہے حلال ہو چکا ہوگا, اس کی حالت تو پہلے دیکھو. اس حالت میں رکھنے کے بعد امید کی جائے کہ یہ F-16 کی سپیڈ سے چلے, کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ موٹیویشن رویہ دیتا. موٹیویشن کب ہوتی ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوا ہے, آپ پیٹ دکھاتے ہیں 2 پتھر آپ نے باندھے ہوتے ہیں. جب وہ تکلیف جو ٹیم کے پاس ہے وہ کسی لیڈر کے پاس خود نہیں ہے, موٹیویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے اس صحابی کی موٹیویشن پھر کیا ہوگی؟ گدال چلاتے ہوئے بھوک میں, تکلیف میں اس کی موٹیویشن کیا ہوگی جب وہ یہ سوچے گا کہ جو میں گدال چلا رہا ہوں میں نے 1 پتھر باندھا ہوا, میرے لیڈر نے 2 باندھے ہوئے. موٹیویشن کی تو انتہا ہوگی نا اس وقت. تو میرا یہ ماننا یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں بھائی, یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز. اور کہیں نہ کہیں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں دبنگ ہو کے کہہ دیتا ہوں, میڈیا میں ملتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. میں کئی ایسے پروگرامز ہیں, کئی ایسی چیزیں جس میں میں نے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے ماتحتوں کو انسان نہیں سمجھیں گے, اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے, ان کے پرابلمز کو نہیں لیں گے, تب تک میرا خیال ہے سسٹم کو بہتر کرنا. آپ ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا معافی کے ساتھ, وہ تنگی جو آپ ایک سپاہی کو دے رہے ہو نا, وہ تنگی پھر وہ معاشرے کو دیتا ہے. وہ سختی جو آپ کہیں نہ کہیں ماتحت کو دے رہے ہو, ماتحت اسی سختی کو اٹھا کے آگے دے دیتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو راحت سکون اور آسانی ملی ہے اور وہ راحت سکون اور آسانی آگے نہ دے. پرانی کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں علی بن عثمان الحجویر لکھتے ہیں برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. منطق کا اصول بیسک یہ ہے, جس میں احساس ڈالا نہیں گیا اس سے احساس کی امید کرنا بڑا مشکل ہے. جس میں محبت ڈالی نہیں گئی اس سے محبت نکالنا بڑا مشکل ہے. جس کو عزت دی نہیں گئی اس سے امید کرنا وہ کسی کو عزت دے دے گا بڑا مشکل ہے. تو میرا ماننا یہی ہے, کہیں نہ کہیں یہ سارے مسائل, ان کے لیے کوشش بھی ہے, دعا بھی ہے. بڑا اندھیرا ہو نا, ماچس کی جو تیلی سی جلتی ہے نا چھوٹی سی, وہ بھی پورا بھانبڑ ہوتی ہے اندھیرے کی وجہ سے. تو جہاں اتنے چیلنج ہو وہاں پر نیکی کا رستہ آپ میں سے کوئی بھی اختیار کرتا ہے, اگر چھوٹا کام نہیں کرتا, ولی ہے وہ تو وقت کا ولی ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود, گھر کی بھی جنگ ہے, ایموشنز کی بھی جنگ ہے, محکمے کی بھی جنگ ہے, حالات کی بھی جنگ ہے, اور خیر کے رستے کا مسافر ہے. اس ایام میں بابا فیروز بنا ہوا ہے, تو بھائی وہ تو بڑا بندہ ہے, پھر تو ولی بندہ ہے نا وہ.
آج کے دور میں جہاں نفسا نفسی ہے, ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں لیتا نہیں ہوں میں دیتا ہوں, چھوٹا بندہ ولی بندہ نا, اسی لیے تو میں نے کہا دعا کرو.